برطانیہ شاہی خاندان کو کون نہیں جانتا؟ یہ خاندان صدیوں سے برطانیہ اور اس کے ماتحت ریاستوں پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں اسی خاندان کی ایک سربراہ ملکہ الزبیتھم کے بارے میں ہے، جو کہ تقریباً 70 سال سے اس وقت تخت پر حکومت کر رہی ہیں۔ وہ ملکہ کیسے بنی اور یہ کتنی طاقتور ہیں اور ان کے پاس کتنی دولت ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ دوسری جنگ عظیم سے 3 سال پہلے یعنی 1936 میں شہزادی کے دادا یعنی اس وقت کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے ایڈورڈ یعنی شہزادی الزبیتھم کے تایا نے تخت سنبھال لیا۔ اس وقت کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن شہزادی الزبیتھم یہ تخت سنبھالیں گی۔ البتہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت ایڈورڈ نے تخت چھوڑ دیا۔ کنگ ایڈورڈ کے تخت ٹھکرانے کے بعد اس کے بھائی اور شہزادی الزبیتھم کے والد بادشاہ بن گئے۔ اس وقت شہزادی کی عمر صرف 10 سال کی تھی اور اب سب کی نظریں شہزادی پر تھیں، کیونکہ بڑی ہو کر شہزادی نے اس تخت کو سنبھالنا تھا اور وہ اسی تاج کی حقدار ہوں گی۔ اب شہزادی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا شروع ہوئی اور اسی طرح 1952 میں شہزادی کے والد انتقال کر گئے اور یہ تخت شہزادی کو منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت شہزادی کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ شہزادی کی تاج پوشی کی باقاعدہ تقریب 1993 26 جون کو منعقد کی گئی۔ یہ تقریب مختلف ٹی وی شو نے 39 مختلف زبانوں میں نشر کیا اور یہ دنیا بھر میں اس کو کروڑوں لوگوں نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا۔ دوستو، باحیثیت شاہی خاندان اور ملک کی سربراہ ملکہ الزبیتھم کو کیا مہارت حاصل ہیں اور ان کی زندگی کس طرح سے عیش و آرام میں ہے، یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ملکہ الزبیتھ کل ملا کر 16 ملکوں میں کسی نہ کسی طرح حکومت کرتی ہیں۔ ان میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، جمیکا اور اس طرح کی دیگر ممالک شامل ہیں۔ یہ تمام ریاستیں کامن ویلتھ نیشن بھی کہلاتی ہیں۔ ان تمام ریاستوں میں ملکہ کا کردار ایک سربراہ مملکت کا سا ہے۔ اگرچہ یہ کردار علامتی قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود 21ویں صدی میں ایک شخصیت کا اتنے سارے ملکوں میں سربراہ ہونا، بھلے وہ روایتی ہی ہے، ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ ویسے تو ملکہ برطانیہ الزبیتھ کو پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور نہ ہی گاڑی چلاتے وقت لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بغیر پاسپورٹ کے ہی سفر کرتی ہیں۔ برطانیہ قانون کے مطابق ملکہ قانون سے بالاتر ہیں، ان پر کوئی مقدمہ یا کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ملکہ کے لیے ٹیکس ادا کرنا لازمی نہیں ہے، البتہ وہ اپنی مرضی سے خود ہی ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ شہزادہ فلپ یعنی جو کہ ملکہ کا موجودہ شوہر ہے، وہ پیدائشی طور پر برطانوی نہیں ہے، بلکہ یونانی ڈنمارک شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ ملکہ الزبیتھ سے شادی سے پہلے بھی پرنس تھا اور ان دونوں کی ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ ملکہ کو کسی بھی ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا پر انٹروڈیوس کروانے کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا، اسی لیے شہزادہ فلپ کو اپنی ایک BBC ڈاکیومنٹری کو اور شہزادی سے بات کرنے کے لیے 22 سال کا عرصہ لگا۔ ملکہ الزبیتھ کو بچپن سے ہی گھڑ سواری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اب بھی ملکہ نہ صرف گھڑ سواری کرتی ہیں بلکہ گھڑ سواروں کے مقابلوں کو بہت ہی شوق سے دیکھتی ہیں، اور ملکہ کے گھوڑے بھی ہیں جو کہ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں۔ 1981 میں گھڑ سواری کے دوران کسی نوجوان نے ملکہ برطانیہ پر فائرنگ کی تھی، البتہ ملکہ کو گولی نہیں لگی اور اس نوجوان کا نشانہ چوک گیا۔ اس حرکت پر اس نوجوان کے خلاف خودداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ 18 برس کے ہونے پر شہزادی اپنے والد سے آرمی میں جانے کے لیے خواہش ظاہر کی تھی اور اس طرح شہزادی الزبیتھم اپنے خاندان میں پہلی خاتون تھی جس نے فوج جوائن کی اور اس کو میکینک اور ملٹری ٹرک ڈرائیور کی ٹریننگ دی گئی، اور اس حیثیت سے شہزادی نے دوسری جنگ عظیم میں علامتی طور پر تھوڑا حصہ بھی لیا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کو ملکہ برطانیہ الزبیتھ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور اس کو بہت جلد ہی اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ کوئین الزبیتھ نے پہلی بار ای میل 1974 میں بھیجی تھی۔
یعنی اس دور میں جب ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کافی حد تک کم تھا، صرف جدید ماہرین کے پاس تھا۔ ملکہ کے پاس ذاتی شاعر بھی ہیں۔ ملکہ اور شاہی خاندان تقریباً 600 سے زائد خیراتی اداروں سے منسلک بھی ہیں۔ ملکہ کے ان اداروں سے صرف منسلک ہونے سے ان اداروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ملکہ کی وجہ سے ہی ان اداروں کو بہت زیادہ فنڈ ملتا ہے اور ان کو منافع بھی ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ ایک سال میں 2 بار منائی جاتی ہے۔ ان کی اصل سالگرہ 21 اپریل ہے، جبکہ آفیشیل سالگرہ جون کے موسم خوشگوار ہونے پر کسی بھی ہفتے منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ دوستو، ملکہ ہونے کے باوجود ملکہ الزبتھ کا برٹش گورنمنٹ پر مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ ملکہ یا بادشاہ کے اختیارات اور کردار میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آتی رہتی ہے۔ ملکہ ریاست کی نمائندہ ہیں، جبکہ حکومت کا نمائندہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ حکومت نے ملکہ کا کردار بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ 1215 میں میگا کارٹا کے معاہدے میں یہ طے پایا کہ شاہی خاندان کے اختیارات میں کمی کر دی جائے، اور اس طرح برٹش پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی اور اس کے اختیارات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن پارلیمنٹ خود سے فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کے لیے ملکہ کی مرضی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ملکہ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی منسٹر کے مشورے کو رد کر سکتی ہیں۔ ملکہ پارلیمنٹ بنانے اور ختم کرنے کا اہم کردار ادا بھی کرتی ہیں، لیکن اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ کوئی بھی بل پاس کروانا ہو تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ملکہ کی منظوری لازمی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ملکہ پارلیمنٹ کے دباؤ میں ہے۔ بحیثیت ملکہ وہ اپنی خواہش کا کام کروانے کے لیے دوسرے کے راستے اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کی مثال ایک بل پاس کروانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیا قانون پاس کروانا ہو تو پہلے پارلیمنٹ کے بعد ملکہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جائے تو شاہی خاندان پر براہ راست اثر ڈالنا ہو تو اس سب سے پہلے یہ ملکہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت ملکہ اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بل پر جیسا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق بنوا سکتی ہیں۔ دوستو، برطانیہ میں الیکشن کے ایک دن بعد ملکہ ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے سب سے زیادہ نشستیں لینے والی پارٹی کے لیڈر کو بلواتی ہیں تاکہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے۔ پارلیمنٹ بن جانے کے بعد کام کا باقاعدہ آغاز ملکہ کی تقریب سے ہوتا ہے۔ ملکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف ایونٹس پر یونائیٹڈ کنگڈم کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ مختلف تہواروں اور خاص موقعوں پر تقریب میں شرکت کرنا اور تقریر کرنا ملکہ کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسرے ممالک کے نمائندوں کو UK میں دعوت بھی دینا ملکہ برطانیہ الزبتھ کے حصے میں ہے، اور دوسرے ممالک کی دعوت کو قبول کرنا اور اس دعوت پر ملکہ الزبتھ UK کی نمائندہ بن کر جاتی ہیں۔ ملکہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہفتے میں ایک ملاقات لازمی ہوتی ہے۔ ملکہ برطانیہ فوج کے کمانڈر چیف بھی ہوتی ہیں۔ اگر ملک کے حالات جنگ میں ہوگا تو اس کا اعلان بھی ملکہ کی طرف سے دیا جائے گا، البتہ ایسا حکومت کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ بھی ہیں۔ سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس چرچ کے بشپ وغیرہ بھی ملکہ کی منظوری سے ہی بھرتی کیے جاتے ہیں۔ البتہ وزیر اعظم کا مشورہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ برطانیہ کے شہروں کو مختلف شعبوں میں نمائندہ کارکردگی کے اجازت دینا بھی ملکہ الزبتھ کے فرائض میں ہے۔ دوستو، ملکہ الزبتھ 6 برس کی عمر میں اپنے پہلے ہی گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ گھر نہایت ہی چھوٹا تھا جو کہ شہزادی کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ ملکہ کے پاس ونڈسر کیسل اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پر 27 محلات بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ملکہ کے پاس 8 مہنگی ترین گاڑیاں بھی ہیں۔ ویسے تو ملکہ کی کل دولت کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے، البتہ کہا جاتا ہے کہ وہ برطانیہ شاہی خاندان کی سب سے امیر ترین فرد ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملکہ کی کل دولت 530 ملین $، سے 11 بلین $، تک ہے۔ ملکہ کا تاج تقریباً 3 سے 5 بلین پاؤنڈ کا ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو سے بھی زیادہ ہے۔ اس تاج کو سونے، چاندی اور مختلف جواہرات سے بنایا گیا ہے، اور اس تاج میں
کوہ نور، جس کو دنیا کا سب سے قیمتی اور وزنی ہیرا بھی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ملکہ کے تاج کا حصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تاج پر مختلف ریاستوں کی علامات بھی نقش کی گئی ہیں جہاں وہ حکومت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ کے پاس ایک اپنی کیش مشین بھی ہے، یعنی ان کو کسی بھی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاستین میں تمام راج ہنس ملکہ کی ملکیت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی تمام ڈولفن بھی ملکہ کی ملکیت ہیں۔ ملکہ کی ملکیت میں ایک بڑا ہاتھی اور کچھوے بھی شامل ہیں۔ یہ جانور ملکہ کو مختلف شخصیات نے تحائف میں دیے تھے اور اب یہ سارے جانور کینیڈا زو کے پاس ہیں۔ دوستو، ملکہ الزبتھ کی عمر اب تک 96 سال کی ہے اور انہیں اب یہ شاہی تخت سنبھالے 70 سال 7 عرصے بیت گئے ہیں۔ ان کا دور حکومت برطانیہ شاہی خاندان کا اب تک سب سے لمبا دور حکومت بن چکا ہے۔ اس عرصے میں یوکے کے 14 وزیر اعظم بدلے جا چکے ہیں۔ ملکہ کے اس طویل عرصے میں ہونے والے چند اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس وقت شہزادی کے والد تخت سنبھال چکے تھے۔ شہزادی کی والدہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے شوہر یعنی اس وقت کے بادشاہ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت شہزادی الزبتھ اور ان کی بہن کو لندن کے ہنگاموں سے دور یوکے میں ہی اسکاٹ لینڈ کے محل میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت شہزادی کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ نومبر 1953 سے مئی 1954 کے عرصے میں ملکہ نے کل 13 ممالک کا دورہ کیا۔ اس دوران ملکہ نے ملک کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی برطانیہ شاہی خاندان کا کوئی فرد آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے آفیشیل دورے پر نہیں گیا تھا۔ 1960 اور 1970 کے درمیان 20 سے زائد قومیں برطانیہ سے الگ ہو گئی تھیں۔ ان میں زیادہ تر افریقہ کے ممالک شامل تھے۔ ان سب کے بعد برطانیہ اور یورپ کے باقی ممالک کے تعلقات بھی بہت بہتر ہو چکے تھے اور اس طرح 1973 میں برطانیہ یورپی اکنامک کمیونٹی، جو کہ اب یورپی یونین ہے، اس کا مشترکہ رکن بھی بن گیا تھا۔ 1969 میں ملکہ کا بڑا بیٹا پرنس چارلس تخت کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 1981 میں پرنس چارلس کی ڈائنا لیڈی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ دوستو، شہزادی ڈائنا اور ملکہ الزبتھ کے اختلافات کو سوشل میڈیا میں بہت ہی کوریج ملی ہے۔ 1997 میں شہزادی ڈائنا کی وفات کے وقت ملکہ الزبتھ کا رویہ بہت ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ والا تھا۔ اس وقت بہت سارے سوالات نے جنم لیا۔ اس وقت بہت ساری دنیا شہزادی ڈائنا کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ ایسے میں ملکہ کی خاموشی اور پرچم کو نہ جھکانا ایک حیران کن بات تھی، جس کی وجہ سے عوام ملکہ سے بہت زیادہ مایوس ہوئے، کیونکہ شہزادی ڈائنا اس وقت بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ البتہ بعد میں ملکہ ڈائنا کی وفات کے بعد ملکہ الزبتھ نے ایک پیغام بھی جاری کیا۔ 1986 میں ملکہ نے چائنا کا دورہ بھی کیا تھا۔ ملکہ الزبتھ 1991 میں امریکی کانگریس کے مشترکہ سیکشن سے خطاب بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ملکہ الزبتھ کو تخت سنبھالے 50 سال مکمل ہونے پر 2002 میں ایک بہت ہی زبردست جشن منایا گیا، جس میں دریائے تھیمس بحری جہازوں میں پریڈ بھی کروائی گئی تھی۔ 2011 میں ملکہ الزبتھ ریپبلک آف آئرلینڈ کا دورہ بھی کیا۔ اس سے پہلے برطانیہ شاہی خاندان کا آخری دورہ 1911 میں کیا گیا، جب آئرلینڈ یوکے کا حصہ تھا۔ دوستو، پاکستان 1956 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا، یعنی آزادی کے 9 سال تک پاکستان علامتی طور پر برٹش امپائر سے منسلک تھا۔ 1956 میں قانونی طور پر یہ الحاق ختم ہوا۔ اس سے پہلے قانونی طور پر ملکہ الزبتھ پاکستان کی بھی ملکہ ہی تھیں۔ ملکہ الزبتھ نے پاکستان کا 2 بار دورہ کیا تھا۔ جب اس نے پہلا دورہ کیا 1961 میں، تو اس وقت پرنس فلپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ملکہ نے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور شمالی علاقوں کا دورہ کیا۔ شاہی جوڑے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ملکہ نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی ایک بڑی طاقت قرار دیا تھا۔ دوسرا دورہ 1997 میں ہوا۔ دوستو، برطانیہ کی تاریخ میں ایک پہلے بھی کوئین الزبتھ گزر چکی ہیں۔ اس طرح آفیشیل پہلے والی کوئین الزبتھ
اول اور موجود کوئین ایلزابتھ کو دوم کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر کوئین ایلزابتھ دوم سیکنڈ کو ہی ایلزابتھ کوئین کہا جاتا ہے۔ ملکہ ایلزابتھ دوم کا اصل نام ایلزابتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر ہے۔ یہ 21 اپریل 1926 کو انگلینڈ کے شہر لندن میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت تخت نشین شہزادی ایلزابتھ کے دادا یعنی جارج پنجم کے نام کا تھا۔ شہزادی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر ہی سے ہوا۔ شہزادی کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ گھر پر تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ شہزادی نے اپنے والد کو بادشاہ بننے کے بعد تاریخ اور قانون کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ شہزادی ایلزابتھ کی پیدائش کے 4 سال بعد ان کی بہن پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ دونوں بہنوں کا زیادہ تر وقت لندن میں ونڈسر والے پارک کے گھر میں ہی گزرا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بچپن سے ہی شہزادی کو بہت ہی نازوں اور پیار سے پالا گیا تھا۔ شہزادی ایلزابتھ کی شہزادے فلپ سے پہلی ملاقات 8 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ 20 نومبر 1947 میں یعنی 21 برس کی عمر میں ان دونوں کی شادی ہوئی اور اس شادی کو دنیا بھر میں بہت زیادہ شہرت مل گئی۔ ان دونوں کی شادی کے 1 سال بعد ان کا بیٹا ہوا جن کا نام پرنس چارلز ہے۔ ملکہ کے کل 4 بچے ہیں۔ چونکہ یہ ملکہ کی اولاد ہیں تو لہٰذا ان کے سر نیم میں باپ کی بجائے ملکہ کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، ملکہ دوم ایلزابتھ بے شک دنیا کی باسخت اور طاقتور خاتونوں میں سے ایک ہیں۔ اس کو تخت سنبھالے 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں اور اب 8 ستمبر 2022 کو ملکہ برطانیہ ایلزابتھ کی وفات ہو چکی ہے اور اب ان کا بڑا بیٹا ملکہ برطانیہ پر حکومت کرے گا جس کا نام چارلز پرنس ہے، اور ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا ولیم پرنس تخت سنبھالے گا، اور ابھی سے ہی پرنس ولیم کچھ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور کچھ ایونٹس پر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کرنا۔ ملتے ہیں بے کے اچھی نئی ویڈیو سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔